بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 15ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی صاحب کے اس سفر کی کچھ یادیں بیان کروں گا کہ جس سفر نے ان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی صاحب تیونس کے نامور اسلام شناس اور فرانس کی سوربن یونیورسٹی کے استاد اور ان مشہور ترین افراد میں سے ہیں کہ جن کا تعلق اصالتاً شیعہ گھرانے سے نہیں تھا، لیکن جنہوں نے بعد از تحقیق مذہب تشیع کو اختیار کیا۔ وہ مکہ کی طرف اپنے پہلے سفر میں وہابیت کے انتہا پسندانہ عقائد سے روشناس ہو کر ان کے نظریات کی طرف مائل ہوئے اور برسوں تک اس فرقے کے عقائد کا پرچار کرتے رہے۔ وہابیت کے ساتھ جدید تعلق کی خاطر ایک مرتبہ پھر سعودی عرب روانہ ہوئے، لیکن بیروت کے راستے میں جامعہ بغداد کے ایک شیعہ استاد یعنی پروفیسر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یوں ان کی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل گیا اور سعودی عرب جانے کے بجائے وہ عراق پہنچ گئے۔ عراق پہنچ کر انہوں نے متعدد نامور شیعہ علماء سے ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے وہابی نظریات سے منحرف ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن تیونس واپس لوٹے، اور تیونس میں مذہب اہل بیت کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا۔ ابتدا میں ڈاکٹر تیجانی صاحب وہابی نظریات کی طرف مائل تھے۔ ان کے وہابی نظریات کی طرف مائل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ 1964 میں شہر مکہ میں مسلم عربوں کے سلسلے میں منعقدہ ایک کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی، اور یہی کانفرنس وہابیت کی طرف ان کے رجحان کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ یہ رجحان اس قدر شدید تھا کہ ان کی یہ آرزو تھی کہ کاش دوسرے مسلمان بھی اس عقیدے کو مان لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ خداوند متعال نے سعودیوں کو اپنے تمام بندوں کے درمیان اپنے گھر کی نگہبانی کے لیے چن لیا ہے، اور وہ روئے زمین پر پاک ترین اور عالم ترین بندے ہیں، اور خداوند متعال نے انہیں تیل کی دولت سے غنی کر دیا ہے تاکہ حجاج کرام اور اللہ کے مہمانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ مساجد میں جا کر لوگوں کو شرک یعنی پتھروں اور لکڑیوں پر ہاتھ پھیرنے سے روک لیں۔ خانہ خدا کی زیارت اور وہابیت کے عقائد سے بہتر آگہی حاصل کرنے کے شوق نے تیجانی صاحب کو عمرے اور حج بجا لانے کے لیے سعودی عرب کا سفر کرنے پر آمادہ کیا، تو وہ لیبیا، مصر، لبنان، شام اور اردن کے راستے سے سعودی عرب کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر میں جامعہ الازہر کے بعض علماء سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن جامعہ ازہر میں قیام کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ تیجانی صاحب مصر سے سمندر کے راستے بیروت روانہ ہوئے تو بحری جہاز میں ان کی ملاقات جامعہ بغداد کے ایک استاد منم سے ہوئی، جو اتفاق سے شیعہ تھا۔ منم کے مذہب اور عقائد جان کر انہوں نے سخت موقف اپنا لیا اور کہا کہ شیعہ کافر اور مشرک ہیں، لیکن منم نے بڑے آرام اور اطمینان سے انہیں تشیع سے آگہی پانے کے لیے عراق آنے کی دعوت دی۔ عراق آنے کی دعوت کو تیجانی صاحب نے قبول کر لیا۔ بغداد کی زیارت کا شوق وہ اس وجہ سے رکھتے تھے چونکہ وہ عبد القادر جیلانی کے عقیدت مند تھے۔ عبد القادر جیلانی کی زیارت کے شوق کو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں: میں بغداد پہنچا تو دیدار کے اشتیاق نے میری عقل کو معوف کر دیا تھا، اور میں گمان کر رہا تھا کہ ابھی بس میں شیخ کی آغوش میں پہنچوں گا، لیکن شیعیان اہل بیت کے 7ویں امام کے حرم پہنچنے کے بعد میرے ذہن میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے اور سوالات ابھرنے لگے۔ تیجانی صاحب کہتے ہیں کہ میرا دورہ عراق کوفہ میں امام علی کے گھر، مسجد کوفہ، اور پھر تھوڑے سے فاصلے پر نجف اشرف میں حرم امام علی علیہ السلام کی زیارت، اور بالآخر علماء نجف سے دیدار پر منتج اور میری زندگی کا اہم ترین موڑ ثابت ہوا۔ آیت اللہ خوئی کے ساتھ ملاقات کو تیجانی صاحب اس طرح سے یاد کرتے ہیں: میں نے اس ملاقات میں آیت اللہ خوئی سے کہا، شیعہ ہمارے یہاں یہودیوں اور نصارہ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ خدا کی پرستش کرتے ہیں اور موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، جبکہ شیعہ علی کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں اور انہی کی تنزیہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شیعوں میں ایسے ہیں جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن امام علی کو رسول خدا سے مافوق اور بالاتر سمجھتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل نے امانت میں خیانت کی ہے، اور وہ وحی جو علی کے پاس لانی چاہیے تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آیت اللہ خوئی اس بات کو سن کر مسکرائے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا: کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان اپنے تمام تر مسلکی اختلافات کے باوجود قرآن پر متفق ہیں؟ کیا جانتے ہو کہ ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو تمہارے پاس ہے؟
کیا تم نے قرآن کی ان آیات کی تلاوت نہیں کی کہ جس میں کہا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں مگر ایک پیغمبر جن کے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں؟ اس کے علاوہ وہ آیت کہ جس میں کہا گیا محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یا ایک اور آیت کہ جس میں ارشاد ہوا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے پیغمبر اور انبیاء کے لیے مہر اختتام ہے۔ پس علی کہاں ہیں؟ پس اگر ہم شیعوں کا قرآن کہتا ہے کہ محمد پیغمبر ہیں تو یہ ساری تہمتیں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے علاوہ جبرائیل امین پر خیانت کا الزام ان تمام تہمتوں سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ جبکہ جبرائیل وحی لے کر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی جبکہ علی ابھی ایک نوجوان تھے، تو بات کیوں کر معقول ہو سکتی ہے کہ وہ وحی پہنچانے میں خطا کے مرتکب ہو گئے اور علی اور محمد کے درمیان فرق نہیں کر سکے؟ اس کے علاوہ شیعہ مذہب وہ واحد مذہب ہے جو انبیاء اور ائمہ کے لیے عصمت کا قائل ہے، حالانکہ یہ بشر ہیں، اور جبریل تو اللہ کے ملک مقرب ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، اور خداوند متعال نے انہیں روح الامین کا لقب دیا ہے۔ تیجانی صاحب کہتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کی باتیں میرے دل و جان پر بیٹھ گئیں، گویا انہوں نے میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ہم کیوں اس منطق کا ادراک نہیں کر سکے۔ آیت اللہ خوئی کے علاوہ عراق کے اس سفر میں سب سے زیادہ اثر جس شخصیت سے تیجانی صاحب نے لیا وہ شخصیت تھی شہید آیت اللہ صدر کی۔ تیجانی صاحب اس ملاقات کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں: میں نے محسوس کیا کہ اگر 1 مہینے تک ان کے پاس قیام کروں تو سید صدر کے حسن اخلاق، تواضع اور انکساری اور ان کی عظمت و کرامت کی وجہ سے میں ضرور شیعہ ہو جاؤں گا۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا وہ تبسم فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد پوچھا کرتے کوئی حکم، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں 4 روز ان کا مہمان رہا اور ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہ ہوا سوائے سونے کے اوقات کے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس ملاقات کو اس طرح سے یاد کیا: میں نے سید صدر سے پوچھا کہ سعودی اکابرین کہتے ہیں کہ صالحین کی قبر پر ہاتھ پھیرنا اور ان کی زیارت کرنا اور ان سے تبرک حاصل کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سید صدر نے فرمایا کہ تمام مسلمان اور یکتا پرست موحدین کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا فقط اللہ ہے، اور اولیاء اللہ تنہائی میں یعنی مستقل طور پر نہ کسی نفع کا سبب ہیں اور نہ ہی کسی ضرر کا، بس یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں۔ اور اس موضوع پر شیعہ اور سنی متفق القول تھے۔ رسول اللہ کے زمانے سے اب تک صرف وہابیوں نے اس اعتقاد سے انکار کیا ہے۔ پھر سید صدر نے ایک واقعہ سنایا جو کچھ یوں تھا: لبنان کے نامی گرامی عالم دین سید عبد الحسین شرف الدین ملک عبد العزیز جو کہ آل سعود کا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں مکہ مشرف ہوئے، عید الاضحیٰ کا جشن برپا تھا اور تمام علماء ملک عبد العزیز کے پاس جمع ہوئے تھے۔ سید شرف الدین نے سعودی بادشاہ کو قرآن مجید کا ایک نسخہ تحفے میں دیا جس کی جلد بکرے کی کھال سے بنی ہوئی تھی۔ ملک عبد العزیز نے وہ قرآن اپنے ہاتھوں میں لیا اور احترام سے اس پر بوسہ دیا، اس کے بعد اپنی پیشانی سے لگایا۔ سید شرف الدین نے اسی حال میں کہا کہ اے بادشاہ، آپ کیوں کر بکرے کی اس کھال کو چومتے ہیں اور اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا اس تعظیم کا تعلق جلدوں کے درمیان رکھے ہوئے اس قرآن سے ہے، نہ کہ اس جلد پر لگی ہوئی کھال سے۔ سید شرف الدین نے فوراً کہا بہت اچھے بادشاہ صاحب، ہم بھی ذریعہ نبوی اور حرم کے دروازوں کو اللہ کے نبی کی تعظیم کی نیت سے چومتے ہیں، ورنہ ہم لکڑی اور پتھروں کی تعظیم کے لیے ایسا نہیں کرتے۔ حاضرین نے تکبیر کی آواز بلند کی اور اسی سال سے ذریعہ نبوی کو مس کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن جب اس کے بعد ولی عہد برسر اقتدار آیا تو اس نے اس کو دوبارہ ممنوع قرار دے دیا۔ تیجانی صاحب عراق سے شام اور اردن کے راستے سفر حج پر چلے گئے اور سفر حج سے واپسی پر شیعہ اصول عقائد کا مطالعہ شروع کیا۔ اہم ترین کتاب جو انہوں نے اس سلسلے میں پڑھی وہ سید عبد الحسین شرف الدین کی کتاب المراجعات تھی۔ یہ کتاب در حقیقت ان کے بقول ان کا ہی کردار ادا کر رہی تھی، اور ایک محقق کے طور پر کہ جس کو حقیقت جہاں بھی ملے قبول کر لیتا ہے، یہ کتاب ان کے لیے بہت ہی مفید تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا ان کے اوپر بڑا حق ہے۔ تیجانی صاحب نے نجف میں علماء کے ساتھ ملاقات کے بعد حقیقت تک پہنچنے کے لیے تحقیق کی روش اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے
میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ اب جب کہ میں ایک طویل اور دشوار بحث کا آغاز کر رہا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ سند و ثبوت کے طور پر ان صحیح احادیث کو قطعی مستند اور ثابت قرار دوں کہ جو کہ شیعہ اور سنی کے درمیان متفق علیہ ہیں، یعنی شیعہ اور سنی دونوں جس پر متفق ہیں، اور ان احادیث کو چھوڑ دوں کہ جن پر کوئی ایک مسلک اعتماد کرتا ہے اور دوسرا مسلک اس کو رد کرتا ہے۔ اس اعتدال پسندانہ روش سے میں جذباتی، مذہبی، قومی اور ملکی تعصبات و رجحانات سے بھی محفوظ رہوں گا، اور شک و تردد کا امکان بھی ختم ہو جائے گا، اور یقین کی بلندیوں تک پہنچ جاؤں گا، اور یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ تیجانی صاحب نے شیعہ مذہب قبول کرنے کے بعد مذہب تشیع کی حقانیت کے اثبات کے سلسلے میں کئی کتابیں تالیف فرمائیں، جن میں سے پھر میں ہدایت پا گیا، اہل بیت حلال مشکلات، المیہ جمعرات، راہ نجات، حکم اذان وغیرہ مشہور و معروف ہیں۔ تیجانی صاحب نے شیعہ حقانیت کے اثبات اور وہابیت کے انحرافی عقائد کے رد و افکار کے سلسلے میں کئی کتب تحریر کیں، تو ان کو سعودیوں اور وہابیوں کی طرف سے تشہیراتی الغار کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی وقت ان کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا کہ تیجانی محض ایک خیالی نام ہے جو شیعہ علماء نے گڑھ لیا ہے۔ بعد ازاں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ کتابیں اسرائیل لکھوا رہا ہے تاکہ لوگ ان کے بارے میں شک و تردد سے دوچار ہو جائیں، اور بعد میں تو یہ بھی کہا گیا کہ نہ ہی تیجانی شیعہ ہے اور نہ ہی سنی، بلکہ یہ کافر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر تیجانی صاحب خود اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ مجھ پر یلغار ہو رہی ہے، کیونکہ جو شخص بھی اپنی دعوت اور مذہب میں قوی اور طاقتور ہوتا ہے اس کے بارے میں چمگوئیاں اور شبہات کی یلغار زیادہ ہوتی ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں کہ بار الہ بحق اہل بیت ہمیں دینی، دنیاوی، معاشرتی تمام امور میں تعصبات، جذبات، احساسات سے عاری تحقیق کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں حقیر کو یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔